واصف علی واصف فرماتے ہیں، ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال کرتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کا اچانک کسی لمحے میں ہونے والے فضل پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ موت جو ہے ٹوٹنے کا نام ہے، چاہے خیال ٹوٹ جائے، انسان ٹوٹ جائے، رشتہ حیات ٹوٹ جائے یا رشتہ انتظار ٹوٹ جائے۔ دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں۔ انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسائی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔